سن 1202 کا وینس صرف پانی کا شہر نہیں تھا، وہ ایک زندہ تاریخ تھا، ایک دھڑکتا راز، ایک عجیب سی خاموشی میں لپٹا ہوا پراسرار سانس لیتا ہوا شہر۔ مگر اس سال اس کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ سرد ہوا زیادہ ٹھنڈی تھی، نہریں زیادہ گہری لگتی تھیں اور راتیں غیر معمولی حد تک خاموش۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے شہر سانس روک کر کسی آنے والے لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ لمحہ کیا ہے، مگر پھر وہ دن آیا جب سائے اپنا پہلا قدم رکھ چکے تھے۔ پہلا واقعہ بہت معمولی لگا۔ مارکو نامی کاتب جو سان مارکو اسکوائر میں بیٹھ کر روزانہ ہاتھ سے سرکاری دستاویزات لکھتا تھا، اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ اپنے دوات میں قلم ڈبو ہی رہا تھا کہ سامنے موجود پراسرار عمارت کی دیوار پر ایک سایہ سیدھی لکیر سے مڑ کر عجیب سی زاویہ دار حالت میں چلا گیا، بالکل ایسے جیسے کوئی انسان اپنا رخ موڑتا ہے، مگر وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا، نہ ہوا نہ روشنی کی تبدیلی۔ اس نے سوچا شاید آنکھ کا دھوکا ہو، مگر اگلے لمحے سایہ دوبارہ ہلا، سکڑا، پھر پھیلا اور پھر اوپر کی طرف سرک گیا، جیسے کسی نے اسے کھینچ لیا ہو۔ مارکو نے گہری سانس لی۔ چند لمحوں تک اسے لگا شاید وہ بیمار ہے، مگر اگلے دن اور پھر اس کے اگلے دن وہی سایہ ویسے ہی حرکت کرتا رہا، اور وہ اکیلا نہیں تھا جس نے یہ دیکھا۔ 2 دن بعد اسکوائر میں بیٹھے 2 گارڈز نے بھی یہی منظر دیکھا، اور پھر معاملہ پورے شہر میں پھیل گیا۔ وینس اپنی نہروں کی وجہ سے مشہور ہے، مگر وینس کی اصل زندگی اس کی گلیوں میں ہے۔ وہاں چلتے ہوئے ایسا لگتا تھا جیسے ہر چیز اب کو دیکھ رہی ہو، عمارتیں جھکی ہوئی، کھڑکیاں اب کی طرف جھانکتی ہوئی، اور ایک ایسی خاموشی جو دور تک پھیلی ہوتی۔ مگر 1202 میں یہ خاموشی کچھ اور تھی، بھاری دباؤ سے بھری ہوئی۔ جب لوگوں نے چرچ کو بتایا کہ چھتوں، دیواروں اور حتیٰ کے پالوں پر موجود سائے اپنی جگہ سے ہٹتے ہیں، تو چرچ نے اسے ایک شیطانی علامت سمجھ کر مسترد کر دیا۔ مگر پھر وہ واقعہ ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ سن پولیو کے چرچ کے نزدیک 3 پادری رات کے وقت جا رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مشل تھی، مگر انہیں مشل کی روشنی عجیب طرح لگ رہی تھی، جیسے روشنی خود ڈر رہی ہو۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ چرچ کی دیوار پر 2 سائے بنے ہوئے ہیں، لیکن سامنے کوئی موجود نہیں۔ جیسے ہی پادری آگے بڑھے، سائے تھوڑا پیچھے ہل گئے۔ پادری نے دعا پڑھنی شروع کی تو سائے اکٹھے ہو کر ایک لمبی عجیب شکل میں بدل گئے، پھر دیوار کے اوپر چڑھ کر غائب ہو گئے۔ ایک پادری بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آ کر اس نے صرف ایک جملہ کہا، وہ روشنی سے نہیں ڈرتے، وہ آواز سے ڈرتے ہیں۔ یہ جملہ آج بھی چرچ کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ اب وینس خوف میں ڈوب چکا تھا، مگر یہ تو صرف آغاز تھا۔ اگلا واقعہ وینس کے قدیم پل پانٹے ڈی آئی کے نیچے پیش آیا، جہاں 3 ملا رات کے وقت کشتی میں جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ پانی پر عمارتوں کے سائے پڑ رہے ہیں، مگر وہ پانی کے ساتھ ہل نہیں رہے تھے۔ وہ پانی کے اوپر جمے ہوئے تھے، جیسے کسی پتھر پر بنے ہوں۔ ایک ملاح نے ہاتھ ڈال کر پانی کو ہلایا، مگر سایہ اپنی ہی جگہ رہا۔ یہ فطری قانون کے خلاف تھا۔ وینس کا پانی ہمیشہ عکس کو جنبش دیتا ہے، مگر یہ سائے جامد تھے۔ ملاحوں نے چرچ کو بتایا تو ان پر ہنسی اڑائی گئی، مگر اگلی رات چرچ کے 2 محافظ خود یہ منظر دیکھ بیٹھے۔ اب بات چھپ نہیں سکتی تھی۔ اسی دوران ایک نوجوان لڑکی، ایلیا، سب سے خوفناک تجربے سے گزری۔ وہ شام کے وقت گھر جا رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ دیوار پر 2 سائے ایسے کھڑے ہیں جیسے 2 لوگ اس سے بات کر رہے ہوں۔ اس نے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ اچانک ان میں سے ایک سایہ نیچے پھسلا، اس کے قدموں کے پاس آ کر رکا، پھر آہستہ دوبارہ اوپر چڑھنے لگا۔ لڑکی کی چیخ گلی میں گونج اٹھی۔ لوگ دوڑے آئے، سائے غائب ہو چکے تھے۔ ایلیا کانپتے ہوئے بار بار ایک ہی جملہ کہتی رہی، وہ مجھے دیکھ رہے تھے، وہ زندہ تھے۔ اور اس لمحے سے شہر کی راتیں بدل گئیں۔ اب لوگ رات کو گھروں سے نکلنے سے ڈرتے تھے۔ گلیوں میں قدموں کی آواز سنائی دیتی تھی، مگر پلٹ کر دیکھنے پر وہاں کوئی نہ ہوتا۔ ایک بوڑھی خاتون نے کہا کہ اس کا سایہ اس سے پہلے گھر پہنچ گیا۔ ایک بچہ کہتا تھا کہ اس نے اپنی دیوار پر اپنا سایہ سوتے وقت آنکھ جھپکتے ہوئے دیکھا۔ یہ سب وہم کیسے ہو سکتے تھے؟
جب سب کی کہانیاں ایک جیسی تھیں۔ اسی دوران لائبریری کے مورخین پرانے ریکارڈ کھنگال رہے تھے۔ آخر ایک دستاویز ملی، سن 948 کی۔ اس میں لکھا تھا کہ شہر کے نیچے ایک سرنگ بند کی گئی تھی۔ وہاں کچھ ایسا قید کیا گیا تھا جس کا نام تک نہ لیا گیا۔ تحریر میں لکھا تھا، ہم نے تاریکی کو قید کیا۔ جب تک روشنی قائم ہے وہ باہر نہیں آئیں گے۔ اور ایک اور لرزہ خیز جملہ، وہ شکل نہیں رکھتے، وہ شکل چراتے ہیں۔ یہ پڑھ کر مورخ خاموش ہو گئے۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ مگر اسی رات ایک اور واقعہ پیش آیا۔ بارش کی وجہ سے ایک پرانی گلی کا فرش بیٹھ گیا۔ نیچے ایک گہرا راستہ کھلا، بند سرن۔ لوگوں نے جہاں روشنی ڈالی وہاں دیوار پر لمبی لمبی لکیریں تھیں، جیسے کوئی جسم دیوار سے رگڑ کھاتا ہوا گزرا ہو۔ مگر وہاں ہڈیاں نہیں تھیں۔ کوئی چیز وہاں تھی، مگر جسم نہیں۔ اسی دوران شہر کے ایک گارڈ نے سب سے عجیب گواہی دی۔ وہ ایک گلی میں جا رہا تھا جب اسے لگا کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، کوئی نہیں۔ وہ تیز چلا۔ آواز تیز ہو گئی۔ وہ بھاگا، آواز دوڑنے جیسی ہو گئی۔ پل کے بیچ میں جا کر اس نے مڑ کر دیکھا، اور اس کا دل رک گیا۔ اس کا اپنا سایہ اس کے پیچھے نہیں تھا، وہ اس سے آگے جا رہا تھا۔ یہ بات اناف شہر میں پھیل گئی۔ اب چرچ بھی خوفزدہ تھا۔ پادری دن کے وقت خصوصی دعائیں پڑھنے لگے۔ گھروں میں مقدس پانی رکھوایا گیا۔ مگر رات ہوتے ہی سائے پھر زندہ ہو جاتے۔ ایک بات سب نے نوٹ کی، سائے انسانوں کی حرکات کا جواب نہیں دیتے تھے۔ وہ اپنی مرضی سے چلتے تھے۔ پھر ایک رات چاند غائب، شہر خاموش، نہروں میں ہلکی سی لہریں۔ ایک خوفناک واقعہ ہوا۔ ایک کشتی بان کے مطابق اس نے دیکھا کہ پانی پر 3 سائے تیر رہے تھے، اور وہ عمارتوں کے سائے نہیں تھے بلکہ پانی کے اوپر چلتے ہوئے دوڑ رہے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ اسے لگا جیسے وہ کسی چیز کی تلاش میں ہوں۔ پھر شہر کے مغربی کنارے پر موجود قدیم ٹاور کی دیوار پر عجیب نشانات نمودار ہونے لگے۔ گول دائرے، اندر چھوٹی لکیریں جیسے کوئی کوڈ ہو۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ لکھائی ہے۔ کچھ کا کہنا تھا یہ خبردار کرنے کا طریقہ ہے، مگر کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران ایک اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ شہر کے ایک کلرک نے کہا کہ اس نے 2 سائے آپس میں لڑتے ہوئے دیکھے۔ ہاں، لڑتے ہوئے۔ وہ کہتا تھا کہ دونوں سائے ایک دوسرے پر جھپٹ رہے تھے، مگر آواز نہیں تھی، جیسے کوئی خاموش جنگ ہو رہی ہو۔ اور پھر وینس کے سب سے قدیم ٹاور کی گھڑی اچانک رک گئی۔ اس کا اقربا ایسے رکا تھا جیسے کسی نے اسے پکڑ لیا ہو۔ گھڑی کے نیچے پرانے پادری نے بس اتنا کہا، وقت رک جائے تو سائے آزاد ہوتے ہیں۔ کہانی اب پوری طرح کھل رہی تھی۔ وینس صرف پانی کا شہر نہیں تھا، یہ سایوں کا شہر بھی تھا۔ جس چیز کو 948 میں سرنگوں میں قید کیا گیا تھا، وہ اب آزاد تھی۔ اور یہ 1202 کی راتیں اس آزادی کی پہلی نشانیاں تھیں۔